بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ جنگیں ہیں جو میدان میں جیت لی جاتی ہیں لیکن متشکل نہیں ہوتی۔ جہاں تک عوامی تائید کا تعلق ہے، عمران خان اپنی جنگ جیت چکا ہے۔ اگر ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اس کے خلاف، جس کا کوئی امکان نہیں ہے، ساری تو نہیں اکٹھی ہوں گی، اچکزئی ان کے ساتھ ہے، مولانا الگ ہو کے کھڑے ہو گئے، اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں، جماعت اسلامی بہرحال غیر جانبدار تو ہے ہی، وہ عمران خان کے تو خلاف نہیں ہے، اس میں پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ آج اسد کیسر صاحب کی گفتگو ہوئی ہے لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ، تب بھی اس کے ووٹ اتنے ہیں کہ وہ 3/4 اکثریت حاصل کر سکتا ہے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن تک لے کے جانا کیسے ہے، یہ حکمت عملی کا معاملہ ہے۔ میں نے بارہا اس کا ذکر کیا ہے صلاح الدین ایوبی کا، اس لیے کہ وہ بہت اہم رول ماڈل ہے ہماری تاریخ کا، اور رول ماڈل وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا، اور اس لیے بھی نہیں ہے صرف کہ وہ اخلاقی عظمت کا استعارہ تھا، وہ حکمت بھی تھی اس میں۔ سب سے اہم بات ویسے اخلاقی عظمت کا استعارہ ہی ہے، جب وہ ہیرڈ لیم نے لکھا ہے کہ وہ داخل ہوا اور معاہدہ جو ہے اس نے ڈکٹیٹ کرایا، یعنی وہ تھک چکے تھے چھاپا مار جنگ سے، اکا میں تو وہ جیت گئے تھے، تو وہ اپنے گھوڑے پہ سوار انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے 10 دینار جزیہ دے اور جو چاہے نکل جائے، اس کے سامنے لاٹ پادری نکل گیا گدوں پر سونا لادے ہوئے، تو اتنے میں رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ صلاح الدین نے پوچھا، انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو 10 دینار بھی نہیں دے سکتے۔ تو صلاح الدین نے کہا کہ کچھ لوگوں کے پیسے میں دے دوں گا۔ پھر جیسے ہی اس نے کہا تو پھر اس کے بھائی نے کہا، سرداروں نے کہا۔ بات یہ ہے حکمت کی، حالت یہ ہے سینٹ کے ٹکٹوں پر، قومی اسمبلی کے ٹکٹوں پر لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور یہ الزامات بھی ہیں کہ بعض لوگ پیسے لے رہے ہیں، وہ لے رہے ہیں نہیں لے رہے، کس نے لیے ہیں نہیں لیے ہیں، یہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ جب ان کا لیڈر جیل میں ہے اور عوامی اکثریت ان کی تائید میں ہے اور آپس میں لڑے، اور نون لیگ کے لوگ آج نہیں کئی مہینوں سے کھلم کھلا کہہ رہے تھے ہم ان کو آپس میں لڑائیں گے، اور ظاہر ہے کہ دوسرے جو مخالفین ہیں ان کی بھی یہی حکمت عملی ہے۔ تو یہ کیسے دانا ہیں جو اپنی انرجی، شیر افضل صاحب نے کہا میں نے میڈیا سیل بنا دیا اور چینل بھی بنا دیا، اور میں اپنے مخالفین سے حساب برابر کروں گا، اور چند میڈیا پرسنز کے سوا اور چند رضاکاروں کے سوا کسی نے میری مدد نہیں کی، اور میں نے ہر ایک کا حساب رکھا ہوا، ہر ایک سے حساب لوں گا۔ شیر افضل صاحب، جو لوگ انتقام لیتے ہیں زندگی میں، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف انتقام ہی لے سکتے ہیں، وہ زندگی نہیں جیتے۔ کنٹریبیوشن تو شیر افضل کا بہت ہے، یعنی جس بہادری کا اس نے مظاہرہ کیا ہے، جس انیشیٹو کا مظاہرہ کیا ہے، کرزمیٹک آدمی ہے، گفتگو کرنا آتی ہے، خوف اس کی کھال میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو جو انداز فکر ہے یہ تو پارٹی کی تباہی کا باعث ہے۔ وہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنا بیرسٹر چیئرمین صاحب نے، اپنا گوہر علی خان نے، کہ جماعت اسلامی کا قصہ چھیڑ دیا تھا، وہ تو آج اسد کیسر نے نمٹا دیا، قومی اسمبلی کے اسپیکر جو تھے، اور لیاقت بلوچ سے فون پہ بات کی، لیکن فون پہ بات کرنے کے بجائے وفد جانا چاہیے منصورہ۔ آپ کو حلیفوں کی ضرورت ہے، اور اگر معاملات ڈھنگ سے طے پا سکتے، دونوں پارٹیاں لچک کا مظاہرہ کرتی اور حالات کی سنگینی کا ادراک کرتی کہ عوامی مینڈیٹ چھینا گیا ہے اور لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، غلام پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا نہیں، امریکہ کا غلام اور بھارت کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ غزہ کے معاملے میں کیسی قبرستان کسی خاموشی ہے، تو ان کے درمیان اگر معاہدہ طے پا سکتا ہے تو اس کی جماعت اسلامی کی تنظیم بہت اچھی ہے، لیکن اگر نہیں طے پا سکا تو تلخی کیوں ضروری ہے؟ وہ اکا میں ایک آدمی جو ہے، جنگ طویل ہو گئی، غالباً وہ کس علاقے کا آدمی تھا، نام ذہن میں آتا ہے لیکن لفظ نہیں ذہن میں آ رہا، وہ اپنا وہ چلا گیا چھوڑ کر، تو صلاح الدین نے اسے خط میں لکھا میں نہیں جانتا کہ جس نے میرے جیسے دوست کو کھو دیا اس نے دنیا میں کیا پایا، تو لوٹ آیا۔ اس وقت تو حلیفوں کی ضرورت ہے، چاہیے جائے کہ آپ حلیف بنائیں، آپ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ تو اپنی عمران خان جیت چکا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے،
اور اسی لیے مفاد پرست طبقات سب اکٹھے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ان کے مفادات خطرے میں ہیں کہ کوئی پراپر عدالتی نظام بن جائے گا، پولیس بن جائے گی جسے یہ استعمال نہیں کر سکیں گے، ٹیکس دینا پڑے گا، اور وہ پاسبلٹی ہے یعنی اس کی کافی، اگر جب پارٹی کی تنظیم اچھی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وہ گیا ہے روس تو ان کے کان کھڑے ہوئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد آدمی کو امریکہ کے خلاف تو وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا، وہ تو ایک آزاد خارجہ، اور آزاد خارجہ پالیسی ہی راس ہے۔ تو پارٹی کے لوگوں کو دیکھیے، ووٹ تو آخر کرنے ہوں گے، یہ ہنگامہ اب شروع ہو جائے گا عید کے بعد اور رکے گا نہیں، اور پختونخوا میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کراچی میں یہ قابو پاس، کراچی کا میں نہیں کہہ سکتا ہنگاموں کی، نہیں تو پنجاب میں بھی جگہ جگہ مظاہرے ہوتے رہیں گے، اور پختونخوا میں تو پولیس کچھ کر سکتی ہی نہیں ہے، حکومت بھی دینی پڑی مجبوری سے، ورنہ پنجاب کی طرح فارم 47 کوئی کم تو نہیں تھے، اور ان پہ لکھنا کوئی دشوار تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ پختون اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پختون صرف یہ یاد رکھیے وہاں نہیں ہے، صرف پختونخوا میں نہیں ہے، کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، بلوچستان میں ہے، راول پنڈی اور اسلام آباد میں، ہر جگہ ہے۔ اگر ڈھنگ سے ساری ترجیح کیا ہے؟ اصل چیز ہوتی ہے ترجیح یہ ہے کہ بھائی آپ احتجاج کر کے، اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ شائستگی سے جمہوری طریقے سے احتجاج کر کے، تشدد آپ سہ لیں، اگر سہنا پڑے مجبوری ہو، تشدد کریں کبھی نہیں، تشدد تحریکوں کو تباہ کر دیتا ہے، اور لے جائیں الیکشن تک۔ عمران خان کو کون ہرا سکتا ہے جی؟ 70% ووٹ دے، اب تو 80% ہو چکے ہیں تقریباً، اور کیوں اپنا میڈیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں؟ احمد میر نے کہا کہ صرف ان پہ دباؤ نہیں ہے، ججز پہ دباؤ نہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ چینی انجینئرز کا نام لے رہے، وہ خدا کے بندو، ہر بلٹن سے خبر نشر ہو چکی، ساری دنیا میں نشر ہو چکی، وزیر اعظم نے کہہ دیا، ہر ایک نے کہہ دیا، اب یہ دیکھو بکھلائے ہوئے ہیں بالکل، اور احساس جرم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں بار بار اپنا جاوید لطیف صاحب، تو ہم پہ حکومت تھوپی گئی، اور یہ ہے، اور بڑی ناانصافی ہوئی، اور کہاں ہے نواز شریف؟ کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن اگر وہ شائستہ اور جمہوری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھٹو تو پاپولر بھی تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ پھر وہ چند مہینے کے بعد جو ہے نہ صرف اقتدار سے گئے، بلکہ اور بھی مطلب یہ بھٹو خاندان کا تو مطلب اللہ معاف کرے، ان پہ رحم کرے، سوائے ہی ہو گیا۔ اور اب تو زرداری خاندان ہے، بھٹو خاندان نام کا تو کوئی وجود نہیں ہے، تو ایک خاتون ہے جو وہاں رہتی ہیں لندن میں، تو انہوں نے سوایا کر دیا۔ یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ بابڈا صاحب کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، وہ آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے، کیا شان ہے جی، اور 6 ووٹ ان کو دیے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کی قربت چاہتے ہیں، اور ہدف کیا ہے؟ بلاول کو وزیر اعظم بنانا۔ سبحان اللہ، ہمارے قسمت میں بلاول لکھے ہوئے ہیں، جو خفیہ دورے کرتے رہے، امریکہ سے، واشنگٹن سے غائب ہو جاتے تھے، وہ نیو یارک سے اور واشنگٹن میں تنہا ملتے تھے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں بن سکتے۔ ان کی شخصیت میں ایک تو زرداری صاحب نے یہ کمال کیا کہ پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا، پنجاب میں اس کی فصل ہی اجاڑ دی، پختونخوا میں پہلے ہی انپاپولر تھی، بلوچستان میں تھی نہیں، یہ تو جان سازی ہے اب جو بلوچستان میں حکومت انہوں نے بنائی۔ ان کی شخصیت میں وہ عوامل ہی نہیں پائے جاتے بلاول صاحب میں، جو اپنا پاپولیرٹی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پنجاب میں انہیں کبھی ووٹ نہیں ملے گا، پختونخوا میں بھی نہیں ملے گا۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، یہ تو بہت چونکا دینے والے فگرز ہیں، کہ 2600 ارب روپے کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں زیر بحث ہیں۔ ٹیکس جو لوگوں سے لینا ہے، یعنی ظاہر ہے عمرا سے، معافی چاہتا ہوں، بڑے صنعت کاروں سے، وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اور عدالتیں اس پہ کارروائی جاری رکھتے ہیں۔ وہ بھائی اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کا اپنا چیف جسٹس ہے جو آپ کی بات سنتا ہے، اور وہ چیف جسٹس سے اور تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے جا کے ملے، آپ کو اصل میں پرواہ نہیں ہے۔ 2600 ارب روپے کا مطلب کیا ہے؟ $9.5 بلین، اور خود خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگر اس میں سے آدھے بھی مل جائیں تو قرضوں کی ضرورت نہیں ہے،
اور آدھے کیا، آدھے سے زیادہ مل سکتے ہیں. اگر کوئی